كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع کانا و اخواتها رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الطریقۃ العصریہ دوسری کتاب کا 7واں سبق آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے جی۔ اور یہ سبق جیسے کہ میں نے اس کا ٹائٹل آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ ہے جی کانا و اخواتها۔ کانا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک فعل ناقص ہے، اور اسے فعل ناقص کیوں کہتے ہیں؟ اسے فعل ناقص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی فعل جو ہے وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی فعل اگر لازم ہو چاہے متعدی ہو، فعل آپ جانتے ہیں دو طرح کا ہوتا ہے۔ فعل کی تقسیم جو مختلف انداز میں کی گئی ہے، اس میں ایک تقسیم بالکل سادہ سی ہے زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ زمانے کے اعتبار سے فعل آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فعل ماضی ہوتا ہے، ایک فعل مضارع ہوتا ہے۔ فعل ماضی جو ہے وہ زمانہ ماضی میں ہونے والے کام کو کور کرتا ہے، جبکہ فعل مضارع جو ہے وہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں میں کیے گئے کام کو کور کرتا ہے۔ اچھا، ایک تقسیم فعل کی ہے جی فاعل کے ذکر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ وہ تقسیم جو ہے وہ بھی دو قسمیں ہیں جی اس کی فعل کی اس اعتبار سے۔ ایک ہوتا ہے جی فعل معروف اور دوسرا فعل مجہول۔ فاعل اگر مذکور ہو جملے میں تو اس فعل کو ہم فعل معروف کہتے ہیں، چاہے وہ ظاہر کی شکل میں مذکور ہو چاہے ضمیر کی شکل میں مذکور ہو، ٹھیک ہے؟ مذکور ہو، ضربہ ہو یا ضربہ زید ہو، تو دونوں صورتوں میں یہ فعل جو ہے فعل معروف کہلائے گا۔ جبکہ فعل کی دوسری قسم میں فاعل کو ذکر نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ فعل مجہول کہلاتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں جی ضربہ یا ضربہ زید، تو یہ فعل کی قسم ہوگی جی فاعل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ ایک تقسیم فعل کی جو ہے یہ مفعول کے چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے۔ جملہ فعلیہ کے آپ کو پتہ ہے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں جی، فعل اور فاعل۔ مفعول اور باقی جو چیزیں ہیں یہ ساری زائد ہوتی ہیں۔ تو ہمارا جملہ فعلیہ فعل اور فاعل کے ملنے کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ان افعال کو ہم کہتے ہیں جی فعل لازم افعال۔ انگریزی میں انہیں انٹرانسٹیو وربس کہا جاتا ہے۔ اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات پوری کرنے کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے افعال جو ہیں یہ متعدی افعال کہلاتے ہیں، جنہیں ہم ٹرانسٹیو وربس کہتے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ فعل جو لازم ہوتا ہے وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے کہا جی ذہبہ وہ گیا، اب بات پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک مکمل فعل ہے۔ فعل لازم تھا ذہبہ کیونکہ اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے کہا جی ضربہ، تو یہ فعل اور فاعل تو ہو گیا، لیکن یہاں پر ابھی ضرورت ہے کہ ضرب کا فعل کس پہ واقع ہوا ہے، تو اس کے لیے مفعول لایا گیا۔ میں نے کہا جی ضربہ زیدن، اب یہ متعدی فعل ہو گیا ضربہ۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو فعل چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو، بات پوری ہو رہی ہے فاعل کے ساتھ مل کر۔ لیکن یہ جو فعل ناقص ہوتا ہے یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بھی بات پوری نہیں کرتا، اس لیے اسے فعل ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی موٹی ایگزامپل جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کانا ہے۔ کانا اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جی وہ تھا۔ اب میں جب کہتا ہوں جی وہ تھا تو دیکھیں بات تو پوری نہیں ہے نا، یعنی وہ فاعل ہے، یا کانا کا جو مضارع استعمال ہوتا ہے یکونو وہ ہو جائے گا، ٹھیک، فاعل تو موجود ہے لیکن کیا ہو جائے گا یا کیا تھا، بات پوری نہیں ہو رہی، لہٰذا انہیں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے ساتھ،
بات مکمل کرنے کے لیے. تو اس کی ڈیفینیشن جو عام طور پہ فعل ناقص کی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ فعل ناقص اس فعل کو کہا جاتا ہے جو گرامر کی کتابوں میں ڈیفینیشن ملتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو اپنے فاعل کے لیے اپنے مصدر کے علاوہ اور کوئی صفت ثابت کرے. ٹھیک ہے, بڑی ٹیکنیکل سی ڈیفینیشن ہے لیکن میں نے بات اس لیے آپ کو آسانی سے سمجھا دی ہے, آسان الفاظ میں سمجھا دی ہے. تو فعل ناقص, اور پھر اس کے بعد آپ کو بتایا کہ کانا فعل ناقص ہے, لیکن کانا اکیلا فعل ناقص نہیں ہے بلکہ ایک پوری فیملی ہے کانا کی. کانا و اخواتہا, اس فیملی کو ایک نام دیا گیا ہے جی کانا و اخواتہا, کانا اور اس کی بہنیں. بہنیں, ایک اسٹوڈنٹس اکثر سوال پوچھتے ہیں جی بہنیں کیوں کہا گیا, کانا کے بھائی کیوں نہیں کہا گیا. تو کانا جیسے کہ میں نے بیسک کورس میں بتایا کہ جو کلمہ ہوتا ہے اس کی مین 3 قسمیں ہیں جی. ٹھیک ہے, اسم, فعل اور حرف. تو اسم اپنی جگہ پر ایک کلمہ ہے, فعل اپنی جگہ پر ایک کلمہ ہے, حرف اپنی جگہ پر ایک کلمہ ہے. تو کلمہ کی تعویل میں لے کر اس کو اس لیے مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے اور پھر اخواتہا اس کی بہنیں کہا جاتا ہے. اگر ہم کلمہ کو مذکر کہتے تو ڈیفینیٹلی اس کے بھائی اس زمرے میں آ جاتے. تو کانا و اخواتہا یا انہیں افعال ناقصہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی ایک ہو تو فعل ناقص ہو گیا اور اگر زیادہ ہوں گے تو افعال ناقصہ کہلائیں گے. اور افعال ناقصہ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ سبق کی طرف چلتے ہیں تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. افعال ناقصہ جی یہ کل تعداد کے اعتبار سے 17 ہے. کانا, میری جو بک ہے لسان القراء اس میں تفصیل سے میں نے ان کو ذکر کیا ہے, وہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, یعنی ریٹن فارم میں دیکھ سکتے ہیں. میں تیزی سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جی. یہ کل 17 ہے. 17 اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ جی 13 جو ہیں وہ مشہور ہیں اور 4 جو ہیں وہ غیر مشہور ہیں. عام طور پہ 13 بھی آپ کو ملیں گے کتابوں میں. تو یہ 17 ہے جی, وہ مشہور اور غیر مشہور دونوں کو میں سامنے رکھ کر بیان کر رہا ہوں. کانا, سارا, ظلہ, باتا, اصبحا, اضحا, امسا. اس کے بعد ما زالا, من فکا, ما بریہا, ما فتیا, ما داما اور لیسا. یہ تھے 13 جی جو کہ مشہور تھے, اور وہ 4 جو غیر مشہور ہیں وہ ہیں جی آدھا, عین سے ہے آدھا, الف سے آ, ضا, ضاد ہے ادا اور راہا. یہ باقی 4 جو ہیں وہ غیر مشہور ہیں. تو کل تعداد ان کی 17 ہو جاتی ہے. اب افعال ناقصہ کرتے کیا ہیں جی, یہ اسم اور خبر کا تقاضا کرتے ہیں. ان کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہ اسم چاہتے ہیں اور خبر چاہتے ہیں. جب یہ اسم اور خبر چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوں گے جی, اور جملہ اسمیہ پہ داخل ہو کر یہ مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں, اور اسی طرح خبر کو جو جملہ اسمیہ کی خبر ہوتی ہے اس کو بھی اپنی خبر بنا لیتے ہیں. اب یہ یعنی اون کر لیتے ہیں اس کو. آپ کا سمپل جملہ اسمیہ ہے جی, مبتدا و خبر پر مشتمل, اس پہ داخل ہوں گے یہ, اور ان دونوں اجزاء کو یہ اپنا بنا لیں گے. اپنا بنائیں گے تو پھر وہ جو مبتدا ہوگا اس کو اب ہم مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ افعال ناقصہ کا اسم کہیں گے, اور وہ جو خبر ہوگی اس کو اب سمپل خبر نہیں کہیں گے بلکہ افعال ناقصہ کی خبر کہیں گے. دوسری بات, اعراب کے اعتبار سے افعال ناقصہ کا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا اور خبر جو ہے ان کی حالت نصب میں ہوگی. ٹھیک, یہ تھی جی افعال ناقصہ کے بارے میں ایک مختصر سی بات. اب ان پہ ہر فعل پہ میں بات نہیں کر رہا, جو جو اس لیسن میں استعمال ہوئے ان پہ مختصراً میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کر دوں گا آپ کے سامنے جیسے ہی لیسن میں یہ چیز آئے گی جی. اچھا, ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں ان میں سے بعض جو ہیں یہ صرف اپنے فاعل پر, جسے ہم اس کا اسم کہہ رہے ہیں نا, اپنے فاعل پر ہی پورے ہو جاتے ہیں, معنی پورے دے دیتے ہیں. ٹھیک, اس وقت انہیں ناقصہ نہیں کہتے. پھر ٹھیک, انہیں ناقصہ نہیں کہتے بلکہ انہیں پھر تامہ کہتے ہیں. اور جب تامہ کہتے ہیں تو پھر یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں, اپنے اوریجنل معنی میں استعمال نہیں ہوتے. تو یہ ایک موٹی سی بات تھی جی, آپ کے سامنے میں نے افعال ناقصہ کے حوالے سے رکھی ہے. اب سبق کی طرف آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی پہلا اس میں جملہ ہے جی آپ کا 7ویں سبق کو جو ہم شروع کر رہے ہیں کہ کانا و اخواتہا میں البیت نظیف.
جملہ اسمیہ ہے جی، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوں گے تو سارے آپ کو جملہ اسمیہ ہی یہاں پر ملیں گے. تو البیت نظیف، گھر صاف ہے. اب آپ نے اس کے شروع میں کانا لگایا تو یہ بن جائے گا جی کان البیت نظیفاً. ابھی جو میں نے بات کی ہے کہ کانا کا یا فعل ناقص کا یا افعال ناقصہ کا یا کانا و خواتوہا کا اثر کیا ہوگا؟ اثر یہ ہوگا کہ وہ جو مبتدا ہے اسے یہ اپنا اسم بنا لیں گے اور اسے رفع دیں گے، یعنی وہ رفع میں ہوگا، اور وہ جو خبر ہوگی جملہ اسمیہ کی اسے یہ اپنی خبر بنا لیں گے اور خبر کو رفع نصب دیں گے، یعنی افعال ناقصہ کی خبر جو ہے حالت نصب میں ہوگی. تو اس لیے وہ جو البیت نظیفن میں نظیفن خبر رفع میں تھی وہ اب میں نے نصب میں پڑھی ہے. تو کان البیت نظیفن. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ کریں گے جی گھر صاف تھا. تو اب یہ تھا کا ترجمہ آیا تو کانا کے حوالے سے کچھ باتیں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ میں انہی افعال ناقصہ کو تھوڑا سا تفصیل سے ڈسکس کروں گا جو کہ اس سبق میں آئیں گے. تو پہلا فعل ناقص کانا آیا، تو کانا کے بارے میں سن لیں کہ کانا کی جو ہے یہ 3 قسمیں ہیں جی. 3 قسم کا کانا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. ایک ہوتا ہے جی ناقصہ، ٹھیک ہے، ایز اے فعل ناقص. ایک ہوتا ہے تامہ، جیسے میں نے کہا نا جب یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر ہی بات پوری کر جاتا ہے تو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس وقت اسے افعال ناقصہ کو ہم تامہ کہتے ہیں. سارے نہیں ہیں، کچھ ہیں اس میں سے، جس میں سے کانا ایک ہے. اور ایک کانا جو ہوتا ہے وہ زائدہ ہوتا ہے. تو 3 قسم کا کانا پایا جاتا ہے عربی گرامر میں، ایک ناقصہ، ایک تامہ اور ایک زائدہ. اب یہ ناقصہ ہے. ناقصہ کسے کہیں گے؟ جب آپ کو اس کا اسم اور خبر دونوں ملیں گی، ٹھیک ہے، تو اس وقت اسے ناقصہ کہیں گے. تو گویا اس کی پھر جو ڈیفینیشن لکھی جاتی ہے کتابوں میں وہ یہ ہوتی ہے کہ کانا اگر اپنے فاعل یعنی اسم، جب میں فاعل کہوں گا نا کانا کا فاعل تو اس سے مراد اس کا اسم ہے. کانا اگر اپنے فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ خبر کا بھی تقاضا کرے تو ناقصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس بات پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ زمانہ ماضی میں اسم کے لیے، کانا کے اسم کے لیے خبر ثابت ہے. زمانہ ماضی میں اس کے اسم کے لیے خبر ثابت ہے. البیت نظیفن، گھر صاف ہے. آپ نے کانا لگایا تو کانا سے یہاں پر کانا ناقصہ ایز اے یوز ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ اس کا اسم جو ہے البیت، اس کے لیے زمانہ ماضی میں خبر ثابت ہے. یعنی ماضی میں خبر ثابت ہے تو مراد پھر ترجمہ ہم اس کا تھا میں کریں گے کہ گھر صاف تھا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. تامہ اس کو بھی ذرا ساتھ ہی لے لیں کہ کانا اگر تنہا فاعل پر ہو جائے، یعنی اس فاعل سے مراد پھر اسم ہے، کانا اگر تنہا فاعل پر ہو جائے اور خبر کا تقاضا نہ کرے تو پھر یہ تامہ ہوتا ہے. ٹھیک، اس وقت یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اپنے اوریجنل معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ پھر یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو گرامر والے کہتے ہیں جی اس وقت یہ پھر وجدہ، واو جیم دال، وجدہ، حصلہ، ہا صاد لام، ثبتا، ثابتا یا دخلہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور کانا کی تیسری قسم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ ہے کانا زائدہ. کانا زائدہ کیا ہوتا ہے جی؟ کانا زائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کانا کو آپ جملے میں سے نکال دیں، ٹھیک ہے، تو معنی میں، جملے کے معنی میں کوئی فرق نہ پڑے، اس وقت کانا زائدہ ہوتا ہے. اور یہ عمل نہیں کرتا، غیر عاملہ ہوتا ہے. گرامر والے کہتے ہیں غیر عاملہ ہوتا ہے. غیر عاملہ سے مراد کہ عمل نہیں کرتا. عمل کانا کا کیا ہوتا ہے جی؟ عمل ہی ہوتا ہے کہ یہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. تو اس وقت پھر اس کا عمل نہیں ہوگا جب یہ زائدہ ہوگا. پھر مقصد اس کا لانے کا کیا ہے جی؟ گرامر والے کہتے ہیں پھر یہ تحسین کلام کے لیے لایا جاتا ہے. اور پھر اب اس ٹاپک کو چھیڑا ہی ہے تو مزید آپ کو بتا دوں کہ کانا جن جن جگہوں پر زائد آتا ہے اس میں سے ایک جگہ ہے جی مبتدا اور خبر کے درمیان بعض اوقات یہ زائد آ جاتا ہے. جیسے آپ کہیں جی زیدن کانا قائمن، زیدن کانا قائمن. اب اس میں سے کانا کو نکال دیں تو زیدن قائمن، زید کھڑا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا معنی میں، اور کانا نے اثر بھی نہیں کیا. اگر اثر کرتا تو ڈیفینیٹلی جو قائم ہے لفظ وہ نصب میں ہوتا، قائمن ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ پھر یہ موصول اور صلہ کے درمیان میں بھی آتا ہے. جیسے ایک رائے ہے کہ سورہ مریم کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت مریم سلام علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر آئی تھیں اپنی قوم کے سامنے، تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، وَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ.
اور وہ آئی اپنی قوم کے سامنے اسے اٹھائے ہوئے. قالو تو قوم والے جو تھے وہ کہنے لگے یا مریم لقد جئتی شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ. تو حضرت مریم السلام علیہ نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو قالو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. تو من اس میں موصول ہے, من کان فی المہد صبیا, ٹھیک. تو یہ کانا جو ہے یہاں پر زائد ہے, اگر اس کو نکال دیا جائے تو من فی المہد صبیا, کیف نکلم من فی المہد صبیا. تو یہ ایک رائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جی کہا کہ جی یہاں پر موصول و صلہ کے درمیان میں کانا جو ہے وہ زائد ہے. جار مجرور کے درمیان زائد ہوتا ہے جی, موصوف صفت کے درمیان زائد ہوتا ہے. اب یہ پوری اگر میں ایگزامپلس دینے لگ جاؤں ساتھ ساتھ بورڈ پہ تو ہمارا سبق جو ہے وہ مین رہ جائے گا اور یہ ساری چیزیں آپ کہہ لیں کہ نکل جائیں گی. تو کانا بہرحال موٹی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بارے میں کہ کانا 3 طرح کا ہوتا ہے جی. نمبر 1 یہ ناقصہ ہوتا ہے, ٹھیک. نمبر 2 یہ تامہ ہوتا ہے. نمبر 3 یہ زائدہ ہوتا ہے. زائدہ ہوتا ہے اس وقت یہ اثر نہیں کرتا, صحیح, اور صرف تحسین کلام کے لیے لایا جاتا ہے. جب یہ تامہ ہوتا ہے تو اس کی خبر نہیں آتی اور پھر یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور جب یہ ناقصہ ہوتا ہے تو اپنا اسم اور خبر یعنی خبر بھی اس کی آتی ہے اور اس کی خبر جو ہے منصوب ہوتی ہے. بس اتنی باتیں آپ یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا سبق جو ہے پکا ہو جائے گا. تو میں اب سبق کی طرف چلتا ہوں جی. البیت نظیف کان البیت نظیفا. المطر غزیر. غزیر یہ ایک لفظ نیا آپ کے لیے آیا جی. عربی زبان میں غین زا اور را مادہ باب کرما یکرمو سے آتا ہے. غزرا یغزرو, غزارتن یا غزرن بلکہ غزرن. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں جی بہت ہونا, کثیر اور بے پایا ہونا, ٹھیک ہے. تو اب ترجمہ آپ سمجھ میں گئے ہوں گے کہ المطر غزیر کے معنی کیا ہوں گے کہ بارش بہت ہے. اب بارش بہت ہے کو ہم اردو محاورے میں لائیں گے تو کیا بنے گا جی؟ بارش موسلا دھار ہے, ٹھیک ہے. موسلا دھار جو ہے بارش ہو رہی ہے تو بارش موسلا دھار ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں جی بارش موسلا دھار تھی تو کانا لگا دیں سمپل, تو بن جائے گا جملہ آپ کا کان المطر غزیرن, بارش موسلا دھار تھی. اگلا جملہ ہے جی البرد فارسن, سوری البرد قارسن, کاف ہے, فا پڑھ لیا میں نے, نقطہ مجھے چھوٹا نظر آیا تھا. تو البرد قارسن, قارسہ عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے سخت سردی ہونا ان معنی میں, ٹھیک ہے. تو البرد, برد بھی سردی کے لیے آتا ہے, تو البرد قارسن سردی سخت ہے. اگر آپ جملہ بولنا چاہتے ہیں سردی سخت ہے تو آپ کہیں گے کہ البرد قارسن. اب آپ کہنا چاہتے ہیں جی سردی سخت تھی تو کانا لگا دیں گے شروع میں اور یہ بن جائے گا جی کان البرد قارسن. اچھا اب یہاں پر کانا نہیں لگا ہوا بلکہ آگے جو جملہ ہے وہ ہے جی سارل برد قارسن. اب سارا یہ دوسرا فعل ناقص آ گیا جی. تو سارا کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سارا جو ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے. سارا استعمال ہوتا ہے جی, یہ بھی ایک فعل ناقص ہے جیسے کہ عرض کر چکا ہوں میں. یہ انتقال کے لیے آتا ہے, انتقال کے لیے آتا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ یہ منتقل کرنے کے لیے آتا ہے اور یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہو جانا, ٹھیک ہو گیا. ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہو جانا سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ انتقال ہی ہو گیا نا. اب یہ انتقال کے بارے میں پھر کہتے ہیں جی انتقال کی 4 صورتیں ہوتی ہیں. ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف انتقال ہو, ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف انتقال ہو, ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف انتقال ہو, یا ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف انتقال ہو. تو انتقال کی 4 صورتیں ہوتی ہیں جو گرامر والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اسم ہوتا ہے کانا کا یعنی سارا کا اسم, یہ فعل ناقص کا, وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جب تبدیل ہو جاتا ہے, منتقل ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے سارا آتا ہے. اور اس کا ترجمہ پھر ہم اردو میں کرتے ہیں جی ہو گیا. جیسے میں کہتا ہوں جی غریب امیر ہو گیا, غریب امیر ہو گیا. غریب
غریب ہوتا ہے لیکن وہ اپنی اس حالت سے دوسری حالت میں چلا جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے سارا استعمال ہوا اور آپ نے ترجمہ کیا کہ غریب امیر ہو گیا۔ تو جیسے یہاں پر جملہ تھا جی البردو قارسن، سردی سخت ہے، اب آپ کہنا چاہتے ہیں جی سردی سخت ہو گئی، یعنی سردی کی ایک حالت تھی، عام نارمل سردی تھی، اس سے جب وہ دوسری حالت میں گئی، شدت میں گئی، تو ہم نے سارا استعمال کیا اور جملہ بن گیا جی سار البردو قارسن، سردی سخت ہو گئی۔ المجرم تائب، مجرم توبہ کرنے والا ہے۔ اب مجرم اس نے توبہ نہیں کی تھی لیکن جب اس نے توبہ کر لی تو وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہو گیا، تو اب ہم کہیں گے سار المجرم تائبن، مجرم تائب ہو گیا۔ الخادم قوی، خادم مضبوط ہے، خادم قوی ہے۔ اچھا اب یہاں پر اگلا فعل ناقص آ رہا ہے جی جو کہ ہے لیسا، تو لیسا کے بارے میں بھی نوٹ کر لیں کہ اب یہاں پر پہلے ایک سارا کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا چلوں کہ جس طرح کانا کبھی تامہ ہوتا ہے اس طرح سارا بھی کبھی تامہ ہوتا ہے اور اپنے اسم پر ہی صرف پورا ہو جاتا ہے، خبر کا تقاضا نہیں کرتا، اس وقت یہ پھر اپنے معنی میں نہیں آتا، پھر یہ اپنے اوریجنل معنی جو ہے نا کنورٹ ہونا ان معنی میں نہیں آئے گا بلکہ یہ رجع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال میرے پاس یہاں پر موجود ہے جی سارا زید الی البصرتی، سارا زید الی البصرتی، اب سارا زید الی البصرتی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رجع زید الی البصرتی۔ اسی طرح آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ وَإِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف معاملات لوٹتے ہیں، تو سارا یسیرو اس کا مضارع بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بعد میں اینڈ پہ میں ایک پکچر رکھ دوں گا کہ اس میں سے کون کون سے افعال ناقص ہیں جو کہ ان کے مضارع بھی آتے ہیں، امر بھی آتے ہیں، اس طرح کی باتیں میں انشاءاللہ اینڈ پہ رکھتا ہوں۔ تو قرآن مجید میں جیسے آپ نے دیکھا نا وَإِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہی کی طرف معاملات لوٹتے ہیں، تو یہاں پر رجع کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو لیسا کے بارے میں اب میں جی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ لیسا جو ہے یہ کیا ہے۔ لیسا پہلی بات تو نوٹ کریں کہ لیسا اصل میں تھا جی لیسا، لام پہ زبر تھی، یا پہ زیر تھی، سین پہ زبر تھی، تو یہ لیسا تھا۔ خلاف القیاس یا کے کسرہ کو گرایا گیا، ساکن ہو گیا، تو یہ بن گیا جی لیسا۔ اب یہ کس لیے آتا ہے جی؟ لیسا اپنے اسم سے خبر کی نفی کے لیے آتا ہے زمانہ حال میں، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی نہیں تھا کے ساتھ ترجمہ نہیں کریں گے، یہ نفی کے لیے تو آتا ہے، اپنے اسم سے خبر کی نفی کر دیتا ہے لیکن زمانہ حال میں کرتا ہے۔ جیسے زید قائم ہے، زید کھڑا ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں زید کھڑا نہیں ہے تو لیسا لگا دیں، اور لیسا چونکہ فعل ناقص ہے تو لیسا زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، یعنی زمانہ حال میں کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا کبھی کبھی بہرحال کبھی کبھی قرینہ کے تحت زمانہ ماضی یا استقبال میں بھی نفی کے لیے آتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی قرینہ ضرور موجود ہوگا جی جس کے ذریعے آپ اس کا ترجمہ پھر تھا یا مستقبل میں یعنی ہوگا میں کریں گے۔ تو لیسا یہ ہے جی آپ کا ایک اور فعل ناقص۔ تو اب یہ جملہ تھا جی ہمارا کہ الخادم قوی، خادم قوی ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں جی خادم قوی نہیں ہے تو لیسا لگا دوں گا اور جملہ بن جائے گا جی لیس الخادم قویا۔ پھر اگلا جملہ ہے جی التلمیذ مجتہد، شاگرد محنتی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں شاگرد محنتی نہیں ہے تو میں کہوں گا جی لیس التلمیذ مجتہدا۔ اچھا جی اب سوال جواب آ گئے، ان کو دیکھ لیں جی، سوال جواب جو ہیں آپ کے۔ پہلا سوال ہے حل کان البیت نظیفا، کیا گھر صاف تھا؟ نعم جی ہاں، کان البیت نظیفا، گھر صاف تھا۔ حل کان المطر غزیرا، کیا بارش موسلا دھار تھی؟ نعم جی ہاں، کان المطر غزیرا۔ حل سار البرد قارسا، کیا سردی سخت ہو گئی؟ نعم جی ہاں، سار البرد قارسا، سردی سخت ہو گئی۔ حل صار المجرم تائبا، کیا مجرم تائب ہو گیا؟ نعم صار المجرم تائبا۔ حل الخادم قوی، کیا خادم
قوی ہے؟ لا نہیں، لیس الخادم، لیس الخادم قویا، خادم قوی نہیں ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں بیسک کورس میں جب ہم نے لیسا پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیسا کی خبر پر پھر مزید زور کے لیے با جو ہے وہ بھی داخل کیا جاتا ہے، جس سے پھر خبر جر میں چلی جاتی ہے۔ تو لیس الخادم بقوی، خادم ہرگز قوی نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے، لیکن یہاں پر استعمال نہیں ہوا۔ حل التلمیذ مجتہد، کیا کیونکہ سمپل جملہ ہے نا، تو جملہ سمپل اسے سوالیہ بنے گا تو نصب میں جانے والا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو حل التلمیذ مجتہد، کیا شاگرد محنتی ہے؟ لا نہیں، لیس التلمیذ مجتہدا، شاگرد محنتی نہیں ہے۔ سارا اس کی مؤنث بھی استعمال ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پر اگر میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ان میں سے کون کون سے افعال ناقصہ جو ہیں وہ ماضی استعمال ہوتی ہے، مضارع استعمال ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی بات مزید واضح ہو جائے گی جی انشاءاللہ تعالی۔ جی افعال ناقصہ 3 قسم کے آ رہے ہیں جی اس اعتبار سے۔ ایک قسم وہ ہے افعال ناقصہ کی جو کہ غیر متصرف ہے، یعنی غیر متصرف کا معنی کیا ہے کہ ان کی گردان نہیں آتی، صحیح ہے، ماضی کے علاوہ ان کی گردان نہیں آئے گی۔ یہ صرف 2 ہیں جی، لیسا اور داما۔ لیسا اور داما جو ہے ان کی گردان نہیں آتی ماضی کے علاوہ۔ لیسا کی آپ کو پتہ ہے گردان آتی تو لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستنا، لستو، لسنا، تو صرف ماضی گردان آتی ہے اور مضارع کی گردان نہیں آتی، ٹھیک ہے، صرف ماضی گردان آ رہی ہے، ماضی کے علاوہ کوئی گردان نہیں آئے گی۔ اس طرح داما کی داما، داما، دامو، دامت، دامتا، دمنا، دمتا، دمتما، دمتم، دمتی، دمتما، دمتنا، دمتو، دمنا، صرف ماضی گردان آئے گی جی۔ تو ایک قسم کے یہ ہے، یہ صرف 2 ہیں۔ دوسری قسم ہے جو وہ ہے جی کانا، سارا، ظلا، باتا، اصبحا، امسا اور اضحا، ٹھیک ہے، یہ ماضی اور مضارع دونوں استعمال ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہو گیا، ان کی گردانیں آتی ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے جو ان سے صرف ماضی اور مضارع آتا ہے اور کوئی گردان نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور کوئی گردان سے پھر کیا مراد ہے جی؟ مثلا اسم فاعل وغیرہ ہو گیا، اسم مفعول ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیز ان سے نہیں آتی۔ یہ ہیں جی ما زالا، من فکا، ما بریحا اور ما فتیعہ۔ تو 4 آپ کے وہ ہیں جن سے ماضی اور مضارع صرف آتا ہے اور کوئی گردان نہیں آتی۔ 2 وہ ہیں جس سے صرف ماضی آتا ہے اور کوئی گردان نہیں آتی، اور 1 2 3 4 5 6 7 وہ ہیں جن سے ساری گردانیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو میں بتا دیا۔ تو سارا انہی میں ہے جس سے گردانیں آ جاتی ہیں، تو سارا سے ماضی گردان کریں تو سارا، سارا، سارو، سارت۔ تو یہاں پر سارت لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ حل سارت الطالبۃ معلمتن، اب سارا آ گیا لہٰذا خبر نصب میں ہوگی، کیا طالبہ استانی ہوگی؟ حل سارت الطالبۃ معلمتن، کیا طالبہ استانی ہوگی؟ نعم، جی ہاں، سارت الطالبۃ معلمتن، جی ہاں طالبہ استانی ہوگی۔ حل فاطمۃ مریضۃ، کیا فاطمہ بیمار ہے؟ تو آپ کہتے ہیں جی نہیں، لا لیست فاطمۃ مریضۃ، فاطمہ بیمار نہیں ہے، فاطمہ بیمار نہیں ہے، تو لیسا لگ گیا، لیسا گردان لیسا اور مونس لیست۔ حل اصبح الجو نقیا، نون کاف یا مادہ ہے جی، اس جگہ پر ہمارے لیے نیا لفظ آیا ہے، ایک باب سین سے آتا ہے، نون کاف یا، نقاوتن یا نقاءن، اس کے معنی ہوتے ہیں جی صاف ہونا، تو صاف کے لیے نقیٌ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حل اصبح الجو نقیا، کیا فضا صبح کو صاف ہو گئی؟ اب یہاں پر جو اصبح استعمال ہوا ہے، جیسے کہ آپ نے قرآن مجید میں بھی دیکھا ہے، سورہ ملک کی آخری آیت ہے کہ ان سے پوچھیں ان اصبح ماؤکم غورا، اب اصبح ماؤکم غورن خبر نصب میں دیکھنا ہے، اگر ان کا پانی نیچا ہو جائے تو کون ہے جو ان کا پانی اوپر لائے گا؟ تو بہرحال یہ ایگزامپل استعمال ہوئی ہے۔ اب اصبح کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصبح اس بات پر
دلالت کرتا ہے. یعنی یہ جو اصبح ہے، امسا ہے، اضحیٰ ہے، ضلہ ہے اور باتا بھی اس بک میں آئے گا ابھی، تو یہ دونوں ساتھ نوٹ کر لیجئے گا اصبح اور باتا کے حوالے سے. یہ 5 جو ہیں یہ اپنی خبر کو اپنے اوقات میں ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں. اصبح کے معنی ہوتے ہیں صبح کے وقت ہونا، امسا کے معنی ہوتے ہیں شام کے وقت ہونا، اضحیٰ کے معنی ہوتے ہیں دن کے وقت ہونا، چاشت کے وقت ہونا، باتا رات کے وقت ہونا. ٹھیک ہے، تو اصبح اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ خبر اسم کے لیے صبح کے وقت ثابت ہوئی. جیسے عربی زبان میں اگر کہیں گے کہ اصبح زید مسلین، تو آپ کہیں گے جی زید صبح کے وقت نمازی رہا. باتا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ خبر ساری رات اسم کے لیے ثابت رہی، ساری رات اسم کے لیے ثابت رہی. جیسے باتا زید نائمن، زید ساری رات جاگتا رہا. جی تو باتا کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ باتا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ خبر ساری رات اسم کے لیے ثابت رہی. جیسے باتا زید نائمن، زید ساری رات سویا رہا، زید ساری رات سویا رہا. اور یہ پانچوں کے پانچوں جو ہیں کبھی سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی منتقل ہو جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں ہو جانا. تو ان معنی میں آپ دیکھیں یہ استعمال ہوا ہے سورہ ملک کی آخریات میں کہ ان اصبح ماؤکم غورن، اگر تمہارا پانی نیچا ہو جائے، یعنی ابھی تو اوپر ہے نا، ایک حالت ہے اس کے اوپر، اگر وہ دوسری حالت میں منتقل ہو جائے تو وہاں پر سارا کے معنی میں ہے. تو الحمدللہ یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دیں گی. جی بے شک ہم تھوڑا سا اس کو ذرا ایڈوانس جا کے پڑھ رہے ہیں اپنی اس ریویژن کے اعتبار سے، لیکن الحمدللہ اس کورس کا ہمیں یہی فائدہ ہے. جی تو جملہ تھا جی حل اصبح الجو نقیاً، کیا صبح کے وقت فضا صاف ہو گئی؟ تو آپ کہیں گے نام، جی ہاں، اصبح الجو نقیاً، جی ہاں صبح کے وقت فضا صاف ہو گئی. آخری جملہ ہے جی ہمارا اس سبق کا، حل بات المریض نائمن، کیا بیمار رات کو سویا رہا، یعنی ساری رات سویا رہا؟ نام، جی ہاں، بات المریض نائمن، مریض ساری رات سویا رہا. تو یہ جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے باتا کہ خبر ساری رات اس کے اسم کے لیے ثابت رہی. لیں جی الحمدللہ لیسن ہمارا سبق مکمل ہو گیا، اور افعال ناقصہ کے بارے میں وہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو شاید ہم نے اپنے بیسک کورس میں، شاید نہیں، وہ تو یقیناً بیسک کورس میں نہیں کی تھی، اور یہ باتیں جو آج شیئر ہوئی ہیں آپ کے ساتھ، یہ پہلے غالباً کسی بھی لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہوئیں. تو نوٹس اپنے بنا لیا کریں، ساتھ ساتھ نوٹ کر لیا کریں، ان کو انہی جگہوں پر ان ٹاپک کے ساتھ ایڈ کر لیا کریں. یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گا، چلتا رہے گا، تو ساتھ ساتھ آپ ایڈ کرتے رہا کریں اپنے نوٹس کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے پاس بک میری تیار ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ آپ کے لیے ہیوی ہوگی رولز کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالیٰ. تمرین کی طرف آتے ہیں جی. تمرین پہلا کویسچن ہے جی، گزشتہ جملوں میں کانا اور اس کے اخوات کو ذکر کریں. تو آپ کو پتہ ہے کانا استعمال ہوا ہے، سارا استعمال ہوا ہے، لیسا استعمال ہوا ہے، اصبح استعمال ہوا ہے اور باتا استعمال ہوا ہے. گزشتہ جملوں میں کانا اور اس کے اخوات کا اسم ذکر کریں. تو جو اسم ہے رفع میں وہ آپ نے ذکر کر دینا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں، پہلا جملہ تھا جی کان البیت نظیفاً، تو البیت کانا کا اسم ہے، اس طریقے سے. تیسرا سوال ہے جی، گزشتہ جملوں میں کانا اور اس کی اخوات کی خبر ذکر کریں. تو کان البیت نظیفاً، نظیفاً خبر ہے، تو اس طرح آپ نے نصب میں جو ہے وہ خبر ذکر کر دینی ہے. اب ہے جی اصل سوال آپ کے جو ہیں کہ اردو میں ترجمہ کریں اور کانا اور اس کے اخوات کی خبر بھی لکھیں. جملہ ہے جی میرے پاس، کانا یوسف حاضرن. ترجمہ کریں جی، کانا یوسف حاضرن. کانا کس لیے آتا ہے آپ کو پتہ ہے، زمانہ ماضی میں خبر ثابت کرنے کے لیے. تو یوسف حاضر تھا، اس کی خبر کیا ہے جی؟ حاضر. جو نصب میں ہے وہ خبر ہوگی. دوسرا جملہ، کنت مسافرن. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم. اب یہ تجوید سے گردان نہیں میں کروں گا، اگر تجوید سے گردان کی تو وہ غنہ کرنا پڑے گا نون کا، اور وہ یہ سارے رولز جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں تجوید کے، یہ قرآن پڑھتے ہوئے ڈیفینیٹلی ہم فالو کریں گے، لیکن عام عربی بولنے میں یا لکھنے میں ہم وہ تجوید کے رولز ہیں وہ اپلائی نہیں کریں گے. تو کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا. کنتو میں تھا، کنتو مسافرن میں مسافر تھا.
مسافر اس کی خبر ہوگی جی. کانت الطفلۃ نائمۃ، بچی سو رہی تھی. کانت الطفلۃ نائمۃ، بچی سوئی ہوئی تھی یا بچی سو رہی تھی. نائمۃ خبر ہوگی جی. صار الولد کبیرا، لڑکا بڑا ہو گیا، بچہ بڑا ہو گیا. اب یہ دیکھیں جملہ آپ کو مل گیا. آپ نے کسی لڑکے کو دیکھا، بچے کو دیکھا، 2 سال پہلے دیکھا تھا، تو اب 2 سال کے بعد آپ نے دیکھا تو آپ کو اس میں فرق محسوس ہوتا. آپ کہتے ہیں یار بچہ بڑا ہو گیا، تو کیا کہیں گے عربی میں؟ صار الولد کبیرا. صرت شابا، صرت سارا سے، سارا سارا، سارو سارت، سارتا، سرنا، صرتا، صرتما، صرتم، صرتی، صرتما، صرتنا، صرتو، سرنا. صرتا شابا، تو جوان ہو گیا، تو جوان ہو گیا. صرتا شابا، تو جوان ہو گیا. شاب جوان کو کہتے ہیں جی. تو یہ اس کی خبر ہو گئی. اگلا جملہ ہے جی صار اللص نادما. لص، اللص چور، چور شرمندہ ہو گیا، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہو رہا ہے نا. لیس المسجد بعیدا، مسجد دور نہیں ہے، تو بعیدا خبر ہے جی. لیس الحارس غافلا، حارس چوکیدار، چوکیدار غافل نہیں ہے. اصبح المریض مستریحا، استراح یستریح سے اسم الفاعل مستریح، آرام کرنے والا. تو اصبح المریض مستریحا، صبح کے وقت مریض آرام کرنے والا ہو گیا. ٹھیک ہے نا، صبح کے وقت مریض آرام کرنے والا ہو گیا. ظل العامل مشتغلا، اشتغل یشتغل مشتغل، اسم الفاعل پڑھ چکے ہیں پچھلے اسباق میں. اسم الفاعل اسم مفعول کے بارے میں تو پتہ چل رہا ہے آپ کو جی. مزدور سارا دن مشغول رہا. ظل پورے دن، یعنی اس کے ساتھ جو باتا میں نے بتایا تھا نا، باتا کس لیے آیا تھا؟ باتا آیا تھا کہ خبر ساری رات اسم کے لیے ثابت رہی. اور ظلہ شاید یہ اس وقت اسکپ ہو گیا میرے سے کہ خبر اسم کے لیے سارا دن ثابت رہی. تو ظل العامل مشتغلا، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں جی وہ سارا دن مشغول رہا، سارا دن مصروف رہا، تو آپ کہیں گے ظل مشتغلا. اب اس کا اسم اس کے اندر جو ہے ہوا وہ ہو جائے گا، اور خبر مشتغلا یہ آ گئی آپ کے سامنے. لیں جی اگلا سوال، عربی میں ترجمہ کریں اور کانا و خواتوہا کا اسم لکھیں. یعنی پچھلے سوال میں انہوں نے خبر لکھوائی تھی اور اس میں آپ سے اسم لکھوائیں گے. اب اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے تو یہاں آپ کو پتہ چلے گا جی. صحیح، خالد ملازم تھا. آسان اس کا طریقہ جی، میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ سمپل جملہ بنا لیں جی. خالد ملازم ہے، پھر فعل ناقص داخل کر دیں اور اس کا اثر دکھا دیں. تو خالد ملازم ہے کی عربی کیا ہوگی جی؟ خالد موظف. ٹھیک ہے، خالد موظف، خالد ملازم ہے. خالد ملازم تھا کہنا چاہیں گے تو کانا خالد موظفا، حالت نصب میں آ جائے گی جی. طالب علم مدرس بن گیا، طالب علم مدرس بن گیا. طالب علم تھا وہ مدرس بن گیا، تو آپ کو چل کے طالب علم اسم ہے، مدرس خبر ہے، اور سارا لگا دینا ہے، تو آپ کہیں گے سارت طالب مدرسا. ماشاءاللہ جی، بات سمجھ میں آ گئی. شاہد جامعہ کا چپڑاسی تھا، شاہد جامعہ کا چپڑاسی تھا کی بات ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کانا لگے گا جی. کانا شاہدن حارس الجامعتی، یا چپڑاسی چونکہ خادم کے معنی میں آتا ہے تو خادم الجامعتی. اچھا نہیں، جملہ یہ آگے چل رہا ہے جی. شاہد جامعہ کا چپڑاسی تھا اور اب وہ چوکیدار بن گیا، ترقی ہو گئی جی، چپڑاسی سے چوکیدار ہوا ہے، تو یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہوا ہے. تو اس کے لیے آپ سارا لگائیں گے بعد میں دوسرے جملے میں. پہلے تھا، صحیح ہے، اب ہے بن گیا ہے تو سارا لگ جائے گا. تو کیا کہیں گے جی؟ کانا شاہدن خادم الجامعتی، کانا شاہدن خادم الجامعتی والآنا، اور اب سارا وہ ہو گیا حارسن، چپڑاسی. میں مسافر تھا اب مقیم بن گیا ہوں، میں مسافر تھا اب مقیم بن گیا ہوں. کنتو مسافرن، میں مسافر تھا، کنتو مسافرن، میں مسافر تھا، اب مقیم بن گیا ہوں. الآنا، الآنا سرتو،
سارا سے سرتو مقیمن، میں مقیم بن گیا ہوں، مسافر سے کنورٹ ہو گئے ہیں آپ مقیم میں۔ ہوا صاف نہیں ہے، یہ سمپل جملہ ہے جی ایک، لیس الجو نقیًا، کھانا تیار نہیں ہے، لیست طعام جاہزن، ٹھیک ہے، سورہ یوسف میں الفاظ ہے نا فلما جہز بجہازہم، تو جہاز تیار کرنا اور یہ تیار ہونا ثلاثی مجرد میں آ جائے گا، وہ جہز باب تفعیل میں استعمال ہوا ہے، تو لیس طعام جاہزن، کھانا تیار نہیں ہے۔ بیمار رات کو جاگتا رہا، جی یہ جملہ تو آپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، باتا کے ساتھ استعمال ہوگا کہ اس کے جاگنے کی جو ہے وہ ساری رات، خبر جو ہے وہ اسم کے ساتھ ساری رات لگی رہی، تو آپ کیا کہیں گے جی بات المریض مستیقظاً۔ اچھا یہ جملہ آگے بھی، اور صبح کے وقت سو گیا، تو ایک ہی جملے میں پورا ہو گیا، بات المریض مستیقظاً وَأَصْبَحَ، اور سو گیا، وَأَصْبَحَ نائمًا، صبح کے وقت سو گیا، وَأَصْبَحَ نائمًا۔ لیں جی الحمدللہ یہ بھی کویسچن مکمل ہو گیا۔ چھٹا اور آخری کویسچن اس ایکسرسائز کا ہے کہ جی مندرجہ جملوں کا اعراب بیان کریں، تو اعراب کے حوالے سے کانا سعید حاضراً، کانا فعل ناقص ہو گیا، سعید اسم کانا اور حاضراً خبر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہی ہوا، یہ جملہ فعلیہ ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ کانا اگرچہ آپ کہہ لیں کہ ہے تو فعل نا، ہے تو فعل، اسم چاہ رہا ہے اور خبر چاہ رہا ہے، یعنی میں کہنا چاہتا کہ اگرچہ جملہ اسم پہ داخل ہوتا ہے، اب وہ اسم اور جو خبر ہے وہ ہے اس کی، لیکن کام اس نے وہ فعل والا کرنا ہے، کیونکہ ہے تو یہ فعل، اور فعل سے جملہ جو شروع ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ فعل جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو۔ لیست التلمیذۃ غائبۃ، لیست فعل ناقص ہے جی، التلمیذۃ اس کا اسم ہے، اور غائبۃ خبر لیست ہے، تو لیست فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اصبح الجو نقیًا، اصبح فعل ناقص، الجو اسم اصبح اور نقیًا خبر اصبح۔ لیکن جی الحمدللہ افعال ناقصہ کے حوالے سے باتیں ہماری کلیئر ہو گئیں جی۔ آج ہم نے اس سبق میں میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیکچر جو ہے وہ لیسن آپ کے لیے انشاءاللہ یادگار رہے گا۔ اس میں نئی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں گرامر کے حوالے سے، تو اگر دیکھا جائے کہ ہم نے اس ایڈوانس کورس کے طور پہ اس بک کو ہم نے شروع کیا تھا جو بک 1 تھی، تو اب بک 1 کے بعد بک 2 ایکچولی تو ہمارے قواعد کی ریویژن ہو رہی ہے، لیکن کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جن کو ہم بیسک کورس میں صحیح طریقے سے، یعنی صحیح طریقے سے مراد ہے ڈیٹیل سے نہیں پڑھ سکے، تو ان کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہمارے سامنے یہاں پر آ رہی ہیں، تو الحمدللہ جی ایک لیسن ہمارا مکمل ہو گیا، 7واں۔ چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے لیسن ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک لیسن اور مکمل شروع کرتے ہیں پہلے جی، پھر انشاءاللہ وہ مکمل ہوگا، اور وہ لیسن ہے جی ہمارا سبق ہے الدرس الثامن، 8واں سبق، انا و اخواتھا۔ جی پہلے کانا و خواتھا تھا 7ویں سبق میں، اب 8ویں میں انا و اخواتھا ہے، تو فیملیز ہماری جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں جی آج کے اسباق میں۔ انا و اخواتھا، جس طرح کانا و اخواتھا کا ایک نام میں نے آپ کو بتایا تھا افعال ناقصہ کے طور پہ وہ جانے جاتے ہیں، تو انا و اخواتھا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور ان کا ایک اور نام بھی ہے جنہیں حروف نواسخ کہتے ہیں۔ نواسخ جو ہے یہ ناسخۃن کی جمع ہے جی، ناسخۃن کی جمع جو نسخن سے نکلا ہوا ہے، نسخ، اور اس کے معنی ہے منسوخ کرنا۔ یہ چونکہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر وہ جو جملہ اسمیہ مبتدا خبر ہے ان کے عوامل کو بھی منسوخ کر دیتے ہیں، ٹھیک، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ گرامر والے جو ہیں وہ عوامل کے تحت چلتے ہیں کہ یہ اس نے عمل کیا ہے، یہ اس نے عمل کیا ہے، یہ اس نے عمل کیا ہے، یہ اس نے عمل کیا، تو وہ کہتے ہیں مبتدا اور خبر کے عوامل جو ہیں یہ مبتدا رفع میں کیوں ہے اور خبر
رفع میں کیوں ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا جو عامل ہے، اس کے عوامل جو ہیں وہ مانوی ہیں، ٹھیک ہے، عامل مانوی ہے جس کی وجہ سے یہ رفع میں آئے ہیں، کیونکہ ہر اسم کے رفع میں، نصب میں یا جر میں ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو مبتدا اور خبر کے رفع اور نصب میں مبتدا اور خبر کے رفع میں ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ان کا جو عامل ہے، ٹھیک، جس کی وجہ سے یہ رفع میں ہے، وہ ان کا مانوی عامل ہے، کوئی لفظی، کوئی ظاہری نظر نہیں آ رہا، ٹھیک۔ تو وہ جو مانوی عامل ہوتا ہے اس کے عمل کو منسوخ کر دیتے ہیں اور اپنا عمل جاری کر دیتے ہیں، اور ان کا انا واخواتھا یا حروف مشبہ بالفعل یا حروف نواسخ، ان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گویا بالکل اسی طرح سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہی فنکشن ہوگا جو کانا واخواتھا کا تھا، یعنی جس طرح انہوں نے کیا تھا نا کہ اون کر لیا تھا جملہ اسمیہ کو آ کر، یہ بھی جملہ اسمیہ کو اون کر لیتے ہیں جی، اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر جو مبتدا ہوتا ہے اس کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا جو مبتدا ہوتا ہے اب اسے آپ مبتدا نہیں کہہ سکتے بلکہ اسمو اگر حروف مشبہ بالفعل میں سے انا ہے تو آپ اسمو انا کہیں گے، لاکنہ ہے تو اسمو لاکنہ کہیں گے۔ آپ چونکہ جانتے ہیں نا اسماء کے بارے میں، اس لیے میں نے موٹی ایگزامپلس دے دی، اور جو خبر ہوتی ہے اسے آپ سمپل خبر نہیں کہیں گے بلکہ خبرو انا کہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ان حروف کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل اب میں آپ کو دے دوں، کیونکہ اب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہی ہے، کہ اکثر سوال اسٹوڈنٹس کیا کرتے تھے جی یہ انہیں حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں، حروف نواسخ کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ نسخ، ٹھیک ہے، ناسخہ کی جمع ہے نواسخ، اور نسخ نکلا جن کے معنی منسوخ کرنا، تو یہ چونکہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کے پہلے عامل کے عمل کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس لیے انہیں حروف نواسخ کہتے ہیں۔ اچھا، حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہیں آپ کے انا واخواتھا، یہ لفظاً، مانن اور عملاً فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے غالباً صرف بتایا تھا جی فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، اتنی بات کی تھی، لیکن آج ذرا ڈیٹیل ہے اس کی کہ لفظاً بھی فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، مانن بھی فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، اور عملاً بھی فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اچھا، لفظی مشابہت کیا ہوگی؟ لفظی مشابہت یہ ہوگی کہ جس طرح فعل جو ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ثلاثی اور رباعی ہوتے ہیں۔ جیسے انا کو دیکھیں، نون پہ شد ہے تو 3 حروف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ انا 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انا جو ہے باوزن آئے گا جی فرہ، فارارا فرہ، یہ بن گیا جی۔ انا بروزن مدہ، میم دال دال مدہ، کا انا بروزن ضربنا، کا انا ضربنا، لیتا بروزن لیسا، لیسا فعل ہے آپ کو پتہ ہے، لاکنہ بروزن ضاربنا، اور لا اللہ بروزن دحرجا، دال حا را جیم دحرجا، کیونکہ لا اللہ اصل میں لا تھا، لا تو دحرجا اس پیٹرن پہ ہے، تو لا اللہ بن گیا، یعنی لام نے حرکت پیچھے دی اور دونوں لام مرج ہو گئے تو لا اللہ بن گیا۔ یہ تھی جی لفظی مشابہت۔ معنوی مشابہت یہ ہوتی ہے کہ انا اور انا یہ حققتو یعنی حقیقتاً جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا اس سے حققتو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کا انا جو ہے یہ شبہتو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لاکنہ استدرکتو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیتا تمنیتو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور لا اللہ ترجیتو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھی ان کی جی معنوی مشابہت۔ اور عملی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل اپنے مفعول کو نصب اور فاعل کو رفع دیتا ہے، تو اس طرح یہ بھی اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں جی، تو اس اعتبار سے انہیں حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ آج تفصیل سے یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ سبق کی طرف آتے ہیں جی۔ اس میں چونکہ ان کے بارے میں آپ اکثر جانتے ہیں کہ یہ کس لیے آتے ہیں، انا اور انا، یہ جو 6 ہیں حروف مشبہ بالفعل، میں سمپلی پھر بھی ریوائز کر دیتا ہوں۔ انا یہ تاکید کے لیے آتے ہیں جی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ان میں فرق کیا ہے کہ جو انا ہے وہ جملے کو اپنے معنی پر برقرار رکھتے ہوئے اس میں صرف تحقیق والا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ زیدن صالحن، انا زیدن صالحن، یعنی زید نیک ہے، وہ معنی برقرار رکھے اور اس میں صرف تاکید پیدا کر دی کہ واقعی زید نیک ہے۔
جبکہ انا جو ہے جملہ میں تحقیق والے معنی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مفرد کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے، مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے، گویا وہ جملہ جو ہے وہ مفرد بن گیا. صحیح ہے. انا زیدن قائم، اب اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بے شک زید کھڑا ہے، بلکہ آپ کہیں گے یقیناً زید کا کھڑا ہونا، یعنی زید کا کھڑا ہونا. لہٰذا یہ مفرد کی تعویل میں ہو گیا، اور جب مفرد کی تعویل میں ہو گیا تو اب یہ فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، نائب الفاعل بھی بن سکتا ہے، تو مختلف جگہوں پر یہ آ سکتا ہے. تو انا جو ہے جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، جبکہ انا جو ہے جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ اس کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے. اور جب وہ مفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، نائب الفاعل بھی بن سکتا ہے. تو انا اور انا کا یہ تھا جی. اب پھر انا کہاں آتا ہے، انا کہاں آتا ہے، یہ میں نے دروس اللغت العربیہ جب پڑھائی تھی تو اس میں میں نے کسی لیکچر میں میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا اس کا لنک دے دوں، اگر آپ کو بھی یاد ہو تو آپ بھی اپنے جب کامنٹس شیئر کرتے ہیں تو اس میں ساتھ لنک بھیج دیجیے گا کہ دروس اللغت العربیہ کی دوسری کتاب تھی غالباً یا پہلی ہی تھی، مجھے کنفرم نہیں ہے اب کہ کس میں نے وہ تفسیر سے پورا بورڈ پہ وہ پکچر رکھی تھی، کہاں پر انا آتا ہے کہاں پر انا آتا ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ ریوائز کرنے لگ گئے تو پھر ہمارا لیسن جو ہے وہ رہ جائے گا. اور پھر ریویژن کا مطلب وہی ہے کہ بار بار وہی چیزیں ریوائز کرنا تو نہیں ہے نا. ویسے تو فائدہ ہی ہے اس ریویژن کا بھی، لیکن وہ چونکہ پورا ایک لیکچر ہے بورڈ پر تو وہاں سے آپ اس کو الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، تیسرا ہے کأنہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. اس کے بعد ہے لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے. استدراک کسے کہتے ہیں؟ وہ جو لیکن کا مفہوم ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے جی استدراک کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے پیچھے کلام کیا تھا، سابق کلام سے کوئی وہم پیدا ہوا ہے اس کو آپ رفع کرنا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے لاکنہ لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب لیتا جو ہے یہ آتا ہے آپ کا تمنا کے لیے، اور لعل جو ہے یہ ترجی کے لیے آتا ہے. اس کے بارے میں مزید آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں جی. آسان چیزیں پہلے کر لیں. ہمارا درس و ثامن ہے انا و خواتہ اللہ قادر، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ قدرت والا ہے. تو ان اللہ قادر، انا کی وجہ سے اس کا اسم جو ہے وہ نصب میں چلا گیا. تو بات وہ کر رہا تھا بیچ میں پھر رہ گئی کہ جس طرح فعل ناقصہ عمل کرتے تھے، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے تھے، اور مبتدا کو رفع دیتے تھے اور خبر کو نصب دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ ان کا اسم اور خبر بن جاتے تھے. اسی طرح انا و خواتہ جو ہے جملہ اسمیہ پہ داخل ہوں گے، مبتدا کو نصب دیں گے، یعنی ان کا ریورس اثر کریں گے، مبتدا کو نصب دیں گے، خبر کو یہ رفع دیں گے. تو یہ ایک فرق ہے جی، وہ اس وقت بات بیچ میں سے سکپ ہو گئی تھی. تو ان اللہ قادر، علمت ان اللہ قادر. اب علمت میں نے جانا، علمت میں نے جانا یا مجھے علم ہے، ان اللہ قادر. اب اس کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ قادر ہے. اب یہ اگر ترجمہ آپ کر دیتے ہیں نا تو کہ معنی میں تو بات وہ نہیں بنتی نا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو اس کا اصل کام ہے انا کا کیا کام ہے جی؟ ایک تو تحقیق، زور پیدا کرنا، اور دوسرے اس جملے کو مفرد کے حکم میں کر دینا. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جانا یا مجھے علم ہے کہ اللہ قادر ہے، تو اب انا نے تو دونوں کام جو کیے تھے وہ نظر ہی نہیں آئے آپ کو. ٹھیک ہے، تو دونوں کاموں کا مفہوم اردو میں کیسے کریں گے؟ آپ اس طرح کریں گے علمت ان اللہ قادر، یقیناً مجھے اللہ کی قدرت کا علم ہے. یقیناً مجھے اللہ کی قدرت کا علم ہے. اب یعنی یقیناً بھی ترجمہ آ گیا، اور اللہ کی قدرت. ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت. اب یہ اللہ کی قدرت یعنی اللہ کے قادر ہونے کا علم ہے. یقیناً مجھے اللہ کے قادر ہونے کا علم ہے، یعنی اللہ کا قادر ہونا. یہ آپ کہہ لیں کہ وہ مفرد کے معنی میں آ گیا. صحیح ہے. تو یہ ہے جی، عام طور پہ ہمارے چلتا یہ کہ جی مجھے علم ہے کہ اللہ قادر ہے، وہ اردو ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے واقعی اثرات بھی دیکھیں کہ ان کا جو مقصد تھا ان حروف کے بنانے کا وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو بہرحال یہاں پر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ علمتو جو ہے اس کی ترکیب کیسے کریں گے جی؟ علمتو فعل اور فاعل، اور ان اللہ قادرون. انا جو ہے یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہو گیا. اللہ اسم انا اور قادرون خبر انا.
انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر با تعویل مفرد، ٹھیک ہے، مفرد کی تعویل میں ہو کر علمتو کے لیے مفعول، علمتو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ اس کی جو ترکیب ہوگی جی. ٹھیک ہو گیا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر سمجھ لیں تو بہت فائدہ دے گا جی آپ کو کہ اس انا نے کیا کیا، اس جملے کو مفرد کے حکم میں کر دیا، اور جب مفرد کے حکم میں ہو گیا تو اب اسے آپ نے مفعول بنا لیا علمتو فعل کے لیے، علمہ فعل کے لیے، جس میں تو جو ہے اس کا فاعل ہے، علمتو ان اللہ قادر. اگلا جملہ ہے جی ہمارا اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے. انا لگائیں تو ان اللہ سمیع، یقیناً اللہ سننے والا ہے. ایکنتو، ایکنا یوکنو، یا کاف نون مادہ باب فعل، ایکنا یوکنو بنتا تھا، جسے پھر یا کو واو میں چینج کیا تو یوکنو ہوا، اور اس سے آپ کی سورۃ البقرہ میں آ گیا لفظ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ یوکنون. تو یوکنون، ایکنا یوکنو، ایکانن یقین رکھنا، ایکنتو میں یقین رکھتا ہوں، ان اللہ سمیعون. اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری میں کہتا ہوں کہ بک ہے یہ، جس میں یہ بہت زبردست چیز آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ان اللہ سمیعون، واقعی اللہ سننے والا ہے، بے شک اللہ سننے والا ہے. ایکنتو ان اللہ سمیعون، واقعی میں اللہ کی سماعت پر یقین رکھتا ہوں، اللہ کا سننے والا ہونا، ٹھیک ہے، اللہ کا سمیع ہونا، اس پر میں یقین رکھتا ہوں. تو یہاں پر اب ایکنتو میں یقین رکھتا ہوں، اور کس چیز پر یقین رکھتا ہوں، وہ یہ ان اللہ سمیعون جو ہے یہ مفرد کی تعویل میں ہو کر اس کے لیے مفعول بن جائے گا جی. الکتاب استاذن، کتاب استاد ہے، کتاب استاد ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں جی اب آپ کیا کریں، کتاب استاد ہے یعنی کتاب کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے کانا لگائیں گے، کأن الکتاب استاذن، کأن الکتاب استاذن، گویا کہ کتاب استاد ہے. العلم نور، علم روشنی ہے، یہ بھی تشبیہ ہے، تو کیا کہیں گے، کأن العلم نور. لیت الجار صالح، لیت الجار صالح، کاش، لیتا تمنا کے لیے آتا ہے، کاش پڑوسی نیک ہوتا. لعل الکتاب رخیص، شاید کتاب سستی ہو، شاید کتاب سستی ہو. لعل المریض نائم، شاید بیمار سو رہا ہے، شاید بیمار سو رہا ہے، مریض سو رہا ہے. البیت جدید، گھر نیا ہے. اب یہ جملہ تھا جی، اس سے ایک وہم پیدا ہوا کہ اس کا سامان بھی نیا ہوگا. گھر نیا تو ظاہر بات ہے انہیں سامان بھی نیا ہی رکھنا چاہیے، لیکن وہ جو وہم پیدا ہوا تھا اس کو وہم کو دور کرنے کے لیے لاکنہ بیچ میں لگا، یہ استدراک کہلاتا ہے جی. تو آپ نے کہا جی البیت جدید، گھر نیا ہے، لاکن الاساس قدیم، لیکن سامان پرانا ہے. ٹھیک، تو ان کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ جی شیئر کر لوں مزید، کہ یہ جو آپ کا لاکنہ ہے، لا اللہ ہے اور لیتا ہے، ان کے بارے میں کچھ مزید ٹیکنیکل باتیں میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں جی. کانا کے حوالے سے جی ایک بہت اہم پوائنٹ میرے پاس ہے، آپ اسے نوٹ کر لیجئے کہ کانا کی خبر آپ نے دیکھا تھا یہاں پر الکتاب استاذن، تو استاذ لفظ جو ہے یہ کانا کی اگلے جملے میں کان الکتاب استاذن میں کانا کی خبر ہے. تو اسم آپ کو پتہ ہے 3 طرح کا ہوتا ہے جی، جامد ہوتا ہے، مشتق ہوتا ہے اور مصدر ہوتا ہے. ٹھیک، مشتق کسے کہتے ہیں، جو کسی نہ کسی سے نکلا ہو، عام طور پہ مصدر سے نکلا ہوتا ہے. اچھا، جامد جو ہوتا ہے جو نہ کسی سے نکلا ہوتا ہے نہ اس سے آگے کچھ نکلتا ہے. تو استاذ ایک جامد ہے. تو کہتے ہیں کہ جی کانا کی خبر اگر جامد ہو تو تشبیہ والا معنی ہوتا ہے. صحیح، جیسے کانا زیدن اسدن، اسد ایک جامد ہے، تو اب ترجمہ کریں گے جی زید شیر کی طرح ہے. تو یہاں پہ بھی ہم ترجمہ یہی کریں گے جی
کہ استاد کتاب استاد کی طرح ہے. لیکن اگر خبر جامد نہ ہو، مشتق ہو، ٹھیک ہے، تو پھر زن والے معنی ہوتے ہیں. جیسے کہا جائے کہ کانا زیدن قائمن. اب قائم ایک مشتق ہے، اسم الفاعل ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ ظننت زیدن قائمن، یعنی میں نے گمان کیا کہ زید کھڑا ہے، گویا کہ زید کھڑا ہے، یعنی زید کے کھڑے ہونے کا گمان کیا، مجھے زید کے کھڑے ہونے کا گمان ہے. تو اس وقت گرامر والے کہتے ہیں ظننت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، اب جیسے یہاں پر تو کوئی ایسی نہیں آئی، یعنی نور بھی آپ دیکھ لیں تو وہ جامد ہی ہے. تو کان العلم نورن، ترجمہ ہم کریں گے کہ علم نور کی طرح ہے، علم نور کی طرح ہے. گویا کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس کو، ہماری جو خاص طور پہ نئی نسل ہے اسے تو گویا کہ بھی سمجھ میں نہیں آتا نا کہ جو گویا کہ کیا ہے، تو اس لیے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد استدراک کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور لاکنہ استعمال ہوتا ہے. لاکنہ سے پہلے واو آ جاتی ہے جی، آپ نے اکثر دیکھا ہے ولاکنہ اکثرہم. تو یہ واو جو ہے یہ عاطفہ یا اعتراضیہ واو کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ پوائنٹ ایک آپ کے سامنے آ گیا. پھر تھا جی تمنا اور ترجی. ہم نے پڑھا کہ لیتا جو ہے تمنا کے لیے آتا ہے اور لعل جو ہے ترجی کے لیے آتا ہے. تو تمنی اور ترجی میں فرق کیا ہے، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جی. یہ آپ نوٹ کریں گے کہ تمنی جو ہے، یہ تمنا آپ کہہ لیں، یہ ممکن کی بھی کی جا سکتی ہے، ممکن کی بھی کی جا سکتی ہے تمنا، اور ناممکن کی بھی کی جا سکتی ہے. تمنا ہے نا، آپ ممکن کی بھی کر سکتے ہیں، ناممکن کی بھی کر سکتے ہیں. ممکن بھی پھر عام ہے، جو ممکن ہے اس میں بھی پھر کہا جاتا ہے کہ یہ عام ہے، خواہ اس کے حصول کی امید ہو یا نہ ہو، امید ہے یا نہیں ہے، آپ تمنا کر سکتے ہیں جی. جیسے لیتا زیدن حاضرن، یہ امید ہے کہ لیتا زیدن حاضرن، اور امید نہ ہو. جیسے یہی جملہ وہ شخص کہے جس کو زید کے حاضر ہونے کی امید نہیں ہے. زید کو آپ نے بلایا تھا اپنے فنکشن پہ، لیکن زید آپ سے ناراض ہے، وہ نہیں آ رہا، آپ کو کوئی امید نہیں ہے آنے کی، اس کے آنے کی، تو بھی آپ لیتا کے ذریعے بات کر سکتے ہیں. لیتا زیدن حاضرن، ٹھیک ہے، کاش زید حاضر ہوتا. اب چاہے امید ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں جملہ اوکے. اچھا، ناممکن کی مثال کیا ہے؟ ناممکن کی مثال یہ ہے جیسے کوئی بوڑھا شخص کہے کہ لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے. اب یہ اس کی کوئی امید نہیں ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی امید بھی ہے اس کی اور نہیں بھی ہے، اس کی امید کوئی نہیں ہے. اچھا، ترجی جب کیا ہے، تمنا کے بارے میں بتا دیا نا. تمنا کیا ہے؟ ممکن کی بھی کی جا سکتی ہے، ناممکن کی بھی، اور پھر ممکن میں بھی عام ہے، خواہ اس کے حصول کی امید ہو یا نہ ہو. امید ہو تو بھی جملہ آ گیا، امید نہیں ہے تو بھی جملہ آ گیا. اچھا جی، یہ دونوں ایگزامپل لیتا زیدن حاضرن امید ہونے یا نہ ہونے کی ایگزامپلس تھیں، اور وہ جو تمنا ممکن اور ناممکن کی تھی اس میں ناممکن کی ایگزامپل تھی بوڑھے شخص کا، کہ یہ کہنا کہ کاش جوانی لوٹ آئے یا کاش جوانی لوٹ آتا. ترجی صرف ممکن کی ہوگی جی، ترجی صرف ممکن کی ہوگی، اور وہ بھی اس وقت جب اس کے حصول کی امید ہو. صرف ممکن اور اس کے حصول کی امید ہو. جیسے لعل السلطان یکرمنی، ممکن، ٹھیک ہے، کہ شاید سلطان میری عزت کرے. اچھا، اب یہ پھر آپ کہہ لیں کہ ٹیکنیکل سی باتیں ہوں گی، تو اس میں زیادہ بھی میں نہیں جا رہا آگے. ایک بات چھوٹی سی اور کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ تمنا جو ہے یہ صرف امر محبوب کی جا سکتی ہے، ایک پسندیدہ امر کی، جبکہ ترجیح جو ہے وہ امر محبوب اور غیر محبوب دونوں کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا، ایک یہ فرق گرامر والے لکھتے ہیں. پھر ترجیح کی دو قسمیں آگے لکھی جاتی ہیں جی، کہ ایک ہے طمع اور ایک ہے اشفاق. طمع کہتے ہیں کسی محبوب چیز کی امید ہو، کسی محبوب چیز کی امید طمع کہلاتی ہے. جیسے لعل السلطان یکرمنی، اور کسی مکروہ چیز کی امید اور انتظار ہو تو اشفاق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اشفاق.
اشفاق ڈر اندیشہ، لعل السلطانہ یقتلنی، ٹھیک ہے نا، یعنی شاید ہو سکتا ہے کہ بادشاہ مجھے قتل کرتے ہیں، تو یہ مکروہ چیز ہے، اس کی امید اور اس کا انتظار ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں، ذرا مزید ٹیکنیکل آپ کے سامنے آ گئی جی۔ اب آئیں سبق کی طرف، سوال و جواب کی طرف۔ اس میں آپ کے سامنے سوال ہے جی پہلا کہ حل علمتا، کیا تجھے علم ہے، ان اللہ قادر، کہ اللہ قادر ہے۔ اب یہ میں وہی ترجمہ ہے جو ہمارے عام کیا جاتا ہے وہ کر رہا ہوں، لیکن اس کا اگر آپ ترجمہ وہ کرنا چاہتے ہیں، کیا واقعی تجھے اللہ کے قادر ہونے کا علم ہے، تو یہ اس کا ترجمہ بنے گا صحیح۔ جواب ہے جی علمت ان اللہ قادر۔ حل ایقنت ان اللہ سمیع، نعم ایقنت ان اللہ سمیع۔ حل تؤمن ان اللہ واحد، نعم اومن ان اللہ واحد۔ حل الکتاب استاذ کأن الکتاب استاذ، ٹھیک ہے نا، کیا کتاب استاذ ہے، ٹھیک ہے، کتاب استاد کی طرح ہے، کأن الکتاب استاذ۔ حل العلم نور، کیا علم روشنی ہے، علم نور ہے، تو علم نور کی طرح ہے، تو کأن العلم نور۔ حل جارک صالح، حل جارک صالح، کیا تیرا پڑوسی نیک ہے؟ تو آپ اب کیا کریں گے جی، یہاں پر تمنا کریں گے نا کہ کاش میرا پڑوسی یا کاش پڑوسی نیک ہوتا۔ تو یہ کیا ہے جی، امید ہے، ٹھیک، ممکن ناممکن دونوں کے لیے آ گیا نا لیتا، یعنی یہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے بات۔ لیت الجار صالح، کاش پڑوسی نیک ہوتا۔ حل الکتاب رخیص، کیا کتاب سستی ہے؟ اب یہاں پر آپ کو کیا کریں جی، تمنا یا ترجی، امید، آپ امید کریں گے، لعل الکتاب رخیص، امید ہے شاید کتاب سستی ہو۔ حل المریض نائم، کیا مریض سو رہا ہے؟ لعل المریض نائم، شاید مریض سو رہا ہے، یہ بھی آپ امید کر رہے ہیں، صحیح۔ حل البیت قدیم، حل البیت قدیم، کیا گھر پرانا ہے؟ آپ کہتے ہیں لا، نہیں، بل البیت جدید، بلکہ گھر تو نیا ہے، لیکن الاساس قدیم، لیکن سامان جو ہے وہ پرانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ سبق ہو گیا، سوال جواب ہو گیا، ایکسرسائز کی طرف آ جائیں۔ پہلا سوال ہے جی، گزشتہ جملوں میں انا اور اس کے اخوات ذکر کریں۔ انا استعمال ہوا ہے، انا استعمال ہوا ہے، کانا، لالا، لیتا، لاکنہ، 6 کے 6 استعمال ہوئے ہیں جی۔ گزشتہ جملوں میں انا اور اس کے اخوات کا اسم ذکر کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ گزشتہ جملوں میں انا اور اس کے اخوات کی خبر ذکر کریں، آپ کا کام ہے۔ اب یہ کام ہے جی ہم دونوں کا، ہم سب کا، کہ اردو میں ترجمہ کریں اور انا اور اس کے اخوات کا اسم کو ذکر کریں۔ تو ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، باقی اخوات آپ کو پتہ ہی ہے جی، ان کا اسم آپ نے ذکر کرنا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ ان الحق واضح، ان الحق واضح، بے شک حق واضح ہے۔ علمت ان الامتحان قریب، مجھے امتحان کا قریب ہونا معلوم ہے، مجھے امتحان کا قریب ہونا معلوم ہے، یعنی اب اس کو آپ کہتے ہیں مجھے علم ہے کہ امتحان قریب ہے، اس طرح آپ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں۔ کأن الجہل ظلمۃ، ظلمہ یہ بھی ایک جامد اسم ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ جہالت، جہالت اندھیرے کی طرح ہے۔ کأن خالدن اسد، اسد بھی جامد ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے خالد شیر کی طرح ہے۔ لیت الغائب موجود، لیت الغائب موجود، کاش غائب موجود ہوتا۔ لیت الخادم امین، کاش خادم چپڑاسی نوکر امانت دار ہوتا۔ لعل الاستاذ حاضر، شاید استاد حاضر ہو، شاید استاد حاضر ہو۔ لعل المریض مستریح، شاید مریض آرام کر رہا ہو۔ الابو تاجر، باپ تاجر ہے، جملہ تھا، اس سے وہم پیدا ہوا کہ اس کی اولاد بھی جو ہے، اس کا بیٹا بھی، وہ بھی بزنس مین ہی ہوگا، لیکن آپ نے اس وہم کو دور کیا لاکنہ کے ذریعے، لیکن بیٹا ڈاکٹر ہے۔ الام
محتاجباتن، احتجبا یحتاجبو، احتجاب پردہ کرنا، اس سے اسم الفاعل محتاجبن اور محتاجباتن. الام محتاجباتن، ماں پردہ دار ہے، ماں پردہ کرتی ہے. تو اس سے جو شک پڑا تھا، وہم پڑا تھا کہ بیٹی بھی پردہ کرتی ہوگی، لیکن لاکنہ کے ذریعے آپ نے اس وہم کو دور کر دیا. لاکن البنت متبرجۃن، تبرج، تبرجا یتبرجو، تبرجا یتبرجو، تبرج. قرآن میں ہے نا کہ وہ زمانہ جاہلیت والے اظہار جو ہے وہ تبرج نہ اختیار کرو. تو یہ جو ہے آپ کا تبرجا یتبرجو سے متبرجن، متبرجن اسم الفاعل ہو گیا، اس سے مؤنث ہو گئی جی متبرجتن، یعنی بے پردہ ہونے کے لیے لفظ استعمال ہوا. تو ماں پردہ، با پردہ ہے اور بیٹی بے پردہ ہے. با پردہ بے پردہ اردو میں بڑے آسان ہے جی، با اور بے کے ذریعے کر سکتے ہیں. عربی میں ترجمہ کریں اور انا و اخواتها کی خبر ذکر کریں. یہ میں خبر ذکر کرنے والا پہلو آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں جی، وہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی خبر مرفوع ہے اور جو اسم ہے یہ وہ منصوب ہے جی. بے شک سعید سچا ہے. اب جملے پہ ذرا غور کریں، بے شک سعید سچا ہے. تو انا بے شک کے لیے، یقین کے لیے بے شک. انا سعیدن، انا لگ گیا تو اب سعیدن نہیں لگے گا، سعیدن. انا سعیدن صادقن، انا سعیدن صادقن. مجھے معلوم ہے کہ بے شک زید مظلوم ہے. اب دیکھیں اب یہ اس طرح کی چیز کہ مجھے معلوم ہے کہ بے شک زید مظلوم ہے، کوئی بات نہیں بن رہی. یعنی مجھے زید کا مظلوم ہونا معلوم ہے، مجھے واقعی زید کا مظلوم ہونا معلوم ہے. مجھے معلوم ہے علمت ان زیدن، علمت ان زیدن مظلوم. بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. ان اللہ سمیع علیم. بے شک قیامت آنے والی ہے. ان الساعۃ آتیۃ، قرآن کی آیت بھی ہے یہ. کاش میرا دوست موجود ہوتا جی، کاش تمنا کر رہے ہیں آپ. لیتا میرا دوست، صدیقی حبیبی، لیتا صدیقی موجود ہوتا، موجود. اب آپ کہیں گے جی نسب میں کیا ہے، تو صدیقی نسب میں ہے. لیتا صدیقی موجود. کاش شاہد عالم ہوتا، لیتا شاہدن عالم. شاید مسافر آنے والا ہے، امید ترجی. لعل المسافر قادم، لعل المسافر قادم. شاید آپ ناراض ہیں. اب یہ آپ کہہ لیں کہ یہ امید نہیں ہے، یہ اشفاق ہے. لعل کا غضبان، ٹھیک، لعل کا غضبان. دکان بڑی ہے لیکن سامان تھوڑا ہے. الدکان کبیر، الدکان کبیر لاکن الاساس قلیل. تو وہ جو شک پیدا ہوا تھا نا، وہم پیدا ہوا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے لاکن نہ لگا دیا. شہر خوبصورت ہے لیکن گلیاں تنگ ہیں. آپ کے ذہن میں آیا تھا جی شہر خوبصورت ہے تو گلیاں بھی بڑی کھلی کھلی ہوں گی، لیکن نو. تو المدینۃ جمیلۃ، المدینۃ جمیلۃ لاکن الشوارع ضیقۃ، لاکن الشوارع ضیقۃ. لیں جی الحمدللہ یہ بھی سوال ہو گیا ہمارا. اور پانچواں سوال ہے درج جملوں کا اعراب بیان کریں. تو بہت آسان ہے. ان صلاۃ فریضۃ، ان حرف تاکید، حرف ناسخ، حرف از حروف مشبہ بالفعل. الصلاۃ اسم ان منصوب اور فریضۃ خبر ان مرفوع. ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. لیتا التاجر امین، لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل، حرف تمنی، حرف تمنا. التاجر اسم لیتا، امین خبر لیتا. لعل الخبر صحیح، شاید خبر صحیح ہو. لعل حرف ترجیح ہے جی. الخبر اسم لعل اور صحیح اسم خبر لعل. لیں جی الحمدللہ ہمارا 8واں سبق مکمل ہو گیا. تو آج کے 2 اسباق میں ہم نے کانا و اخواتھا اور انا و اخواتھا کو پڑھا ہے جی. ان کے بارے میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جان
ہوتے تھے، لیکن آج ان کے بارے میں کچھ ٹیکنیکل سی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں جی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے نوٹس ضرور ساتھ بنا رہے ہوں گے، اور کتاب میں جو یہ ٹاپکس ہیں ان کے ساتھ ان لیکچرز میں بتائے گئے مزید ٹیکنیکل نوٹس جو ہیں پوائنٹس ہیں ان کو بھی نوٹ کر لیں، تاکہ کمپریہنسو ٹاپک آپ کے سامنے آ جائے۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے اسباق کے ساتھ، اگلے اسباق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.